جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، صاف ستھرا میدان ہے، وہاں پر نہ محل ہے، نہ پیڑ ہے، نہ پودے، کچھ نہیں ہے وہاں۔ یہ تو جب سبحان اللہ انسان پڑھتا ہے، جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، جنت کے اندر ایک پودا لگا دیا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اتنا بڑا ہو جائے گا جب ہم وہاں پہنچیں گے کہ ایک عربی گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا تب بھی اس کی چھاؤں کو پار نہیں کر سکتا۔ جب انسان کوئی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھتا ہے تو جنت کے اندر کوئی انسان 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لے، کسی بھی ٹائم، دن ہے، رات ہے، کچھ بھی ٹائم ہو، کسی بھی ٹائم پڑھ لے گا، جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دیا جائے گا۔ 20 مرتبہ پڑھ لے گا تو 2 محل بنا دیے جائیں گے، 30 مرتبہ پڑھے گا 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ اللہ کے یہاں کوئی خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کا جو محل بنانے کا مٹیریل ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ میں بہت پڑھوں گا تو مٹیریل ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ورنہ پڑھتے رہو بنتے رہیں گے، پڑھتے رہو بنتے رہیں گے۔ اب اس انسان کے لیے دنیا کے اندر وہاں آخرت میں اس کے محل تیار کیے جا رہے ہوں تو بتاؤ مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اور دنیا کے اندر رہ کر بس ایک دکان ہے تو دوسری کیسے مل جائے، 2 دکان ہے تیسری کیسے مل جائے، 2 کارخانے ہیں تیسرا کیسے ہو جائے، 3 ہے تو چوتھا کیسے ہو جائے۔ ارے صاحب 4 کارخانے ہیں ہمارے، تو سوچ رہا ہوں ایک آدھا اور مل جائے تو ذرا کام اور بڑھ جائے گا۔ ایک فیکٹری ہے، ایک اور مل جائے گی ذرا سی فیکٹری تو ذرا اور بڑھ جائے گا۔ نہ وہاں کارخانہ کام آئے گا، نہ وہاں فیکٹری کام آئے گی، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر اگر کام آئیں گے تو صرف اور صرف ہم سب کے اعمال کام آئیں گے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، رشتہ دار سب چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے اچھے عمل ہوں گے یا اس کے برے عمل ہوں گے وہ سب اس کے ساتھ جائیں گے، اور اچھے عمل اس کے اوپر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اگر اس کو عذاب ہو رہا ہو، اچھے اعمال تھے تو اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، عذاب کو آنے نہیں دیتے۔ قبر میں جانے کے بعد پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کر پیروں کی طرف کھڑے جاتے ہیں، عذاب کو روک دیتے ہیں۔ سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کی طرف کھڑے جاتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ کہیں سے بھی عذاب آتا ہے تو اس کے اچھے اعمال اس کو روک دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، یہ اگر عمل تھوڑے ہوں گے تو زیادہ دیر روک نہیں پائیں گے، اچھے عمل زیادہ ہوں گے، مضبوط ہوں گے تو اس کو زیادہ دیر روک پائیں گے۔ یہ عمل کرنے کا موقع صرف دنیا کے اندر ہے، ایک مرتبہ موقع ملا ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں پیسہ کمانا، بڑا بننا، یہ ہمارے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ ہو، ایسے میرے محترم بزرگ آخرت میں جانے کے بعد پچھتائے گا انسان اور سوچے گا یہاں کی گاڑی خراب ہو جائے گی، یہاں کا بنگلہ پرانا ہو جائے گا، لیکن وہاں کی گاڑی نہ خراب ہوگی نہ وہاں کا بنگلہ خراب ہوگا، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مکان تیار کیا، 3 منزل کا مکان بہترین بنایا، اور اس کے اندر قدم رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، انتقال ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر وہاں پر محل بنا لیا تو وہاں پر جانا طے ہے، وہاں پر جانا طے ہے، اور وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگے کہ یار تو بہت دن ہو گئے رہتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اپنی سوچیں کہ ہم زندگی ہماری کہاں پر چل رہی ہے، کس طریقے پر چل رہی ہے، اس کو اپنی آخرت کے اندر لگائیں۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسہ خوب کماؤ، جتنا ہو سکے کماؤ، اس لیے کماؤ تاکہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ اس پیسے کے ذریعے آپ نے بہت سارا پیسہ کمایا، پیسہ کما کر کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کسی غریب کی بچی شادی کرا دی، کسی کوئی ایسا ذریعہ کرا دے، سے لوگ آتے رہے پانی پیتے رہے، ٹھنڈے پانی ٹوئے لگوا دیے۔ یہ کرو نا، پیسہ کمانا منع نہیں ہے، لیکن اتنا کمانا ہے کہ ہماری آخرت کا نقصان نہ ہو۔ پیسے کے چکر میں نماز نہ چھوٹے، کام کے چکر میں نماز نہ چھوٹے، اتنا پیسہ کمانا ہے۔ حلال طریقے پر کمائیں گے تو اللہ 10 کے اندر 100 کی برکت دے گا، حرام طریقے پر کمائیں گے تو 1000 کے اندر 10 کی برکت بھی نہیں ہوگی۔ یہاں سے لون، وہاں سے لون، کس قدر جس چیز کے اوپر بھی کوئی انسان لون لے گا میرے بھائیوں، اس کی وہ چیز خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ مکان کے اوپر لون لیا، مکان برباد ہو جائے گا، گاڑی کے اوپر لون لیا، گاڑی برباد ہو جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ راسی گاڑی کے اوپر لون لے رہے ہیں، موبائل کے اوپر لون لے رہے ہیں، مکان کے اوپر، جس چیز کے اوپر بھی لون لیں گے وہ چیز برباد ہونی طے ہے۔ حرام کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی، حلال کے اندر برکت ہے۔ روزانہ کتنی بھینسیں کاٹی جاتی ہیں، کتنی بھینس کٹتی ہے روزانہ، گنتی بھی نہیں ہے۔
سوچ بھی نہیں سکتا انسان روزانہ کتنی بحث کرتی ہے، کبھی بحث کی کمی نہیں پڑتی. کتنی بحث لے لو آپ، خوب کرتی ہیں، سب سے زیادہ کرتی ہیں بحثیں، پھر بھی آپ چاہے کتنی لے لو کبھی کم نہیں، ابھی ایسا نہیں ہوگا بحثیں کم پڑ گئی. اب جو بقرعید پہ کیا ہوا، اب کیا بقرعید پہ بحث کی شارٹ چل رہی ہوئی، اب کیا کرو کچھ اور کاٹو. ایسا نہیں ہوتا، کتنی کاٹ لو چاہے، اور روزانہ کرتی ہیں، روزانہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. لیکن سور جو ہے وہ کتنا کرتا ہے روزانہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس کا نام نہیں ہے 40 دن کی روزی حرام ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. اور سور تو سور ہی تو ہے، اس کیا کہیں گے، خنزیر کیا تو چلو عربی میں کہتے ہیں خنزیر. کتنا کرتا ہے خنزیر، بہت نہ کی برابر کرتا ہے، اور پھر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا جلدی سے. حرام ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. حلال کے اندر حلال کتنا کرتا ہے پھر بھی خوب دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے کتنا لے لو. حرام میں برکت نہیں ہے، کتنا کم کرتا ہے پھر بھی نہیں پایا جاتا. کہ میرے بھائی چاہے تھوڑا ہو کیسے بھی ہو لیکن حلال ہی، حرام نہ ہو، اس کے اندر اللہ برکت دے گا.